کاش ہم اپنے اللہ سے پیار کرتے، اپنے اللہ سے محبت کرتے، اپنے اللہ کو دل میں بساتے، اس کو معبود بناتے، اس کو محبوب بناتے، اس کو مقصود بناتے، اس کی مانتے، اس کے حکم کو کبھی نہ توڑتے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے دروازے بند نہیں رکھے، دروازے اب بھی اس کے کھلے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ جب ان کے بچے بالکل سرکش ہو جاتے ہیں، ان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ قانونی طور پر ان کو لا دوائی کر دیتے ہیں، اخبار میں بیان دیتے ہیں کہ میں اس کو لا دوائی کرتا ہوں، یعنی آق کرتا ہوں، یعنی اگر اس سے کوئی جرم ہو، اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ باپ جس کے نطفے سے بنا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے، جب میں تبلیغ میں لگا تو میں نوکری کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، اچھی خاصی نوکری تھی۔ تبلیغ کا مجھے ایسا غم چڑھا اور ایسی مجھے فکر لگ گئی کہ میں نے نوکری چھوڑ دی، ریزائن دے کے میں آ گیا مولانا الیاس صاحب کے پاس، مولانا یوسف صاحب کے پاس ریزائن دے کے آ گیا۔ جب باپ کو پتا چلا تو باپ غصے ہو گئے، یہ کون سا دین ہے یار، تو تبلیغ کر، ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے، نوکری تو کرنا، ورنہ تیری بیوی کو کون دے گا خرچہ۔ باپ غصے ہو گیا اور باپ نے بیوی کو نکال دیا، بھائی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کو نکال دیا، اور وہ آ کے مولانا یوسف صاحب کے گھر میں رہنے لگے۔ اور پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں جائیدادیں تقسیم کر دوں، تو حاج صاحب کو آق کرنے کا ارادہ کر لیا کہ عبد الوہاب کو میں لا دوائی کرتا ہوں، آق کرتا ہوں کہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اس لیے جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حاج صاحب فرمانے لگے، مجھے پتا چلا نا کہ میرا باپ مجھے لا دوائی کرنے لگا ہے، آق کرنے لگا ہے، تو میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ابو میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے آق کرنے لگے۔ کہاں؟ راجپوت تھے، غصے والے تھے، ہاں کوئی رشتہ نہیں میرا تجھ سے، کوئی تعلق نہیں میرا تجھ سے۔ تو حاج صاحب نے فرمایا اگر آپ مجھے آق کر دیں گے نا تو آپ کو گناہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ آپ گناہ گار ہوں، آپ مجھے آق کر کے میرا حصہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں نا، آپ مجھے بتا دیں، میں خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنا حصہ اس کو لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ گناہ گار نہ ہو۔ اور ایسے ہی کیا حاج صاحب نے، اپنا جو جائیداد میں حصہ بچتا تھا اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو لکھ کر دے دیا، اور وہ اربوں کی جائیداد ہے آج کل۔ ہم گئے وہاں حاج صاحب کے گاؤں، مجھے وہاں گاؤں والوں نے بتایا ان کے پوتوں نے، حاج صاحب کے بھائی کے پوتوں نے، حاج صاحب کی تو اولاد نہیں تھی، تو باپ اپنے بچوں کو آگ کر دیتا ہے، لا دوائی کر دیتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے کہ کوئی چاہے کتنی ہی اس کی نافرمانیاں کرے، کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے، اس کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہوئے۔ فرعون سے بڑا نافرمان تو کوئی نہیں بنے گا نا، آپ میں سے، ہم میں سے، پورے حالات، پورے سندھ، پورے پاکستان، پوری دنیا میں فرعون جیسا نافرمان تو کوئی نہیں ہوگا نا جو کہے گا انا ربکم الاعلی، زمین آسمان کا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اتنا نافرمان تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دروازے فرعون کے لیے بھی کھلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے اللہ فرما رہے وَقُولَا لَهُ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ، ہارون جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، لیکن بات کرنا نرمی کے ساتھ، نرمی سے بات کرنا،
جب تم بات کہنے لگو تو پہلے الفاظ کا انتخاب کرو، اس کے بعد اس سے بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تمہارے نرم لہجے سے وہ متاثر ہو کر ہدایت پہ آ جائے.